بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ ویڈیو کوئی بیان یا وعظ نہیں ہے بلکہ چند اہم امور پر مشتمل آج کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ داخل ہو چکا ہے اور عنقریب انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں داخل ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے اس بارے میں کہ لگی جنگ کے اندر گھوڑے کو گھاس کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی اگر تیاری نہیں کی تو پھر ہم رمضان المبارک کے خیر اور اس کے برکات کا بخوبی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے اس مہمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر آدمی، ہر عالم اپنے اعتبار سے، اپنے تجربات کے اعتبار سے اور فی زمانہ ماحول کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بتاتا ہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ تقویٰ کا مہینہ ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، تو ابھی سے اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھنے کی پریکٹس شروع کر دیں تاکہ جب تک رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہمارے نفس کو فوراً گناہ چھوڑنا یہ دشوار نہ ہو، اور رمضان المبارک کے پہلے ہی دن سے ہم رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کی خیر اور برکتوں کو لینے والے بن جائیں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ شعبان المعظم کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے روزے رکھے جائیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، اور پھر کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی اگر پریکٹس ہوگی تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنا گرا نہیں ہوگا۔ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اکثر حضرات جو ہے وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو فقہی مسائل اور کس مد پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ عموماً واٹس ایپ پہ میسیجز وغیرہ کے ذریعے سے بھی چل رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنے مقامی جو امام صاحبان ہیں ان سے، جو مسجد کے امام صاحبان ہیں ان سے مسائل پوچھ کر اس پر عمل کریں۔ لیکن اس زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے تو یہ گداگر اور بھیک مانگنے والے لوگ یہ گلیوں کے اندر آپ کو، اور خاص طور سے اب تو گلیوں میں یہ کم مانگتے ہیں بلکہ مسجدوں کے اندر زیادہ مانگتے ہیں، اور ان کو بالکل بھی اپنی زکوٰۃ نہ دیں۔ ان میں سے 99% بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 100% ہی لوگ ایسے ہیں جو ریاکار ہیں، جو جھوٹے ہیں اور جو مکار ہیں، اور ان کے اپنے بزنس چل رہے ہیں، تو برائے مہربانی اپنی زکوٰۃ کو بہت تحقیق کر کے دیں اور مستحق تک پہنچائیں۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مصرف جو سب سے بہترین مصرف ہے نا، وہ سب سے بہترین مصرف ہے آپ کے اپنے رشتہ دار جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اور جو کہ سفید پوش ہیں، جن کو پوچھنے والا یا دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اپنے زکوٰۃ کو ان لوگوں پر خرچ کریں، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جس کا جیسا من بھرے، جس کا جیسا جی چاہے وہ زکوٰۃ دے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو بتائیں، ورنہ تو عموماً لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہی بتائیں گے آپ کو کہ بھائی یہ ہمارا مدرسہ کھلا ہوا ہے، آؤ ہمارے مدرسے میں زکوٰۃ دے دو، یہاں اتنے طلبہ پڑھتے ہیں، یہاں اتنے مسافر طلبہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی اس زمانے کے اندر تحقیق کر کے دیں۔ بہت سارے لوگ تو سچے اور اخلاص کے ساتھ اور مخلص ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور مدرسہ چلا رہے ہیں، اور وہاں پہ بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی ہے نہیں والی وارث، تو وہ اسی طرح زکوٰۃ فنڈ سے چلاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹھگ ہیں، کام وغیرہ کچھ کر رہے نہیں ہیں، بچوں کو تھوڑے سے رکھا ہوا ہے، اور پھر زکوٰۃ سمیٹنے کے لیے پھر ہر رمضان میں یہ باہر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے احتراز کریں، اور جو صحیح مدرسے اور جو ایسے جہاں پہ دین کی خدمت ہو رہی ہے وہاں پہ زکوٰۃ دیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی افضلیت کا درجہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی مدرسے میں اپنی ساری زکوٰۃ لٹا دیں اور اپنے رشتہ داروں کا بالکل بھی خیال نہ رکھیں۔ تو یہ چند گزارشات ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مشق کریں،
خوب زیادہ سے زیادہ ابھی سے اپنی تلاوت کا معمول بنا لیں، ابھی سے قرآن کا ایک رکوع ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی مسلک کی کسی بڑے عالم کی تفسیر کو اٹھا کے پڑھ لے۔ ظاہر سی بات ہے عوام کے اندر تو اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ پھر خود سے تفسیریں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ تو ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ اور اگر ہو سکے تو پھر اپنے مسجد کے جو کوئی بھی امام ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ترتیب بنا لے، کوئی ترجمہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، تاکہ قرآن پڑھنے کا صحیح لطف ہمیں جب ہی آئے گا جب ہماری تجوید اچھی ہو۔ اب ایک آدمی ہے اگر وہ یوں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب اس کو ترجمہ نہیں بھی پتا، پھر بھی قرآن کی حلاوت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب ایک بندہ یوں پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو میرے خیال سے ایسا قرآن کا پڑھنا، اگر کوئی صحابی یا تابعی زندہ ہو کے آ جائے اور ان کے سامنے اس طرح کوئی قرآن پڑھے، وہ تو انکاری ہو جائیں گے کہ بھائی یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ تو کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی گزارشات تھی، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔